بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ الفاتحہ، تفسیر صوفیانہ۔ صوفیہ کرام کے نزدیک وہی عبادت کامل ہے جس میں فقط اللہ کو راضی کرنا منظور ہو۔ اگر جنت لینے کے لیے یا دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کی تو وہ عبادت کیا ہوئی؟ ایک قسم کا بیپار ہوا۔ اس لیے فرمایا ایاکا، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہماری عبادت سے مخصوص صرف تیری ذات ہے۔ اسی وجہ سے نماز کی نیت میں کہا جاتا ہے کہ واسطے اللہ کے، یہ نہیں کہتے کہ واسطے جنت کے یا واسطے جہنم سے بچنے کے۔ نیز جو شخص جنت کے حاصل کرنے یا دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہے وہ اپنی عبادت کا نتیجہ قیامت سے پہلے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جنت دوزخ کا معاملہ قیامت کے بعد ہے، لیکن جو صرف رب کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کا مقصد آج ہی حاصل ہو گیا، لہٰذا یہ نفع میں رہا۔ عبادت کی روح یہ ہے کہ انسان غرور، دھوکہ سے سرور، خوشی کی طرف منتقل ہو جائے اور دنیا کی تاریکی سے نکل کر حق کے نور اور مشاہدہ جمال میں پہنچ جائے، کیونکہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ایک اندھیرا ہیں اور دین نور ہے۔ دنیا میں بے چینی ہے اور عبادت میں چین ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم جانتے ہیں کہ کفار کی باتوں سے آپ کے دل کو دکھ پہنچتا ہے، اس کا علاج یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ معلوم ہوا کہ عبادت دنیاوی تکلیفوں کا علاج ہے، لہٰذا جس عبادت میں یہ بات نہ ہو وہ بالکل بے جان ہے۔ نیز جس چیز سے اپنا پیارا راضی ہو وہ عبادت ہے، اور جس سے وہ ناراض ہو کام گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند پر نماز قربان کر دینا عین عبادت تھی۔ اگر نماز چھوڑنے میں اس کی رضا ہے تو چھوڑنا عبادت ہے، اور پڑھنے میں اس کی رضا ہے تو پڑھنا عبادت۔ آفتاب نکلتے وقت نماز پڑھنا گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہیں۔ اعتراضات۔ پہلا اعتراض، جب اللہ تعالیٰ غنی، سب سے بے پرواہ ہے تو اسے بندوں کی عبادت کی کیا ضرورت ہے اور انہیں عبادت کا کیوں حکم دیا ہے؟ ہم بھی بلا وجہ عبادت کی مشقت میں کیوں پڑیں؟ جواب، رب کو ہرگز ہماری عبادت کی ضرورت نہیں بلکہ ہم کو خود ضرورت ہے۔ قالین یا قیمتی بستروں پر بیٹھنے کے قابل وہی ہوگا جس کا جسم گندگی سے آلودہ نہ ہو، گندا آدمی اس پر بیٹھنے کے قابل نہیں۔ حق تعالیٰ کی جنت نہایت پاک صاف جگہ ہے، اس کے قابل وہی ہے جو خود پاک صاف ہو۔ دنیا کی مشغولیت ہمارے قلب کو گندا بنا دیتی ہے۔ عبادت رحمت کا پانی ہے، عبادت اس کا سیکل ہے جس سے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر عبادت سے صفائی نہ ہوتی رہے تو آخر کار یہ آئینہ بالکل سیاہ ہو کر کسی قیمت کے قابل نہ رہے۔ نیز دشمنوں میں گھرا ہوا انسان جب ہی محفوظ رہ سکتا ہے جب یا تو وہ خود ہی قدرت والا ہو یا کسی قدرت والے کو پکڑے۔ ہم کمزور ہزاروں دشمنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان، نفس امارہ، دنیاوی الجھنیں، برے یار وغیرہ۔ ضرورت ہے کہ قدرت والے حق تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں، اور یہ عبادت تعلق ہی ہے۔ نیز پردیسی کو اپنے دیس کے ذکر سے چین ملتا ہے۔ ہماری روح پردیسی ہے، عبادت میں اس وطن کا ذکر ہے، اس لیے اس کو اس سے چین ملتا ہے۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عضو میں ایک زخم تھا کہ جس کی وجہ سے اس عضو کو کاٹنے کی ضرورت تھی، مگر سخت تکلیف کی وجہ سے ہمت نہ پڑتی تھی۔ جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے تو کاٹ دیا گیا اور ان کو اس کا احساس بھی نہ ہوا۔ آریوں کا اعتراض۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سب رب ہی کی عبادت کرتے ہیں اور موحد ہیں، حالانکہ وہ کعبہ کی طرف سر جھکاتے ہیں۔
یہ تو ہندوؤں سے بڑھ کر مشرک ہوئے، کیونکہ وہ تو ایک پتھر کو پوجتا ہے اور یہ ہزاروں پتھروں کی عمارت کو۔ اگر مسلمان کہیں کہ ہم کعبہ کو خدا نہیں جانتے، تو ہندو بھی مورتی کو خدا نہیں سمجھتا، بلکہ اپنا دھیان یکسو رکھنے کے لیے ایک پتھر کو سامنے رکھ لیتا ہے۔ جواب: اس کا جواب نماز کی نیت ہی میں دے دیا گیا ہے، کیونکہ نیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ نماز واسطے اللہ کے منہ طرف کعبہ شریف کے۔ معلوم ہوا کہ نماز کعبہ کے لیے نہیں، نماز تو اللہ کے لیے ہے۔ صرف جہت مقرر کرنے کے لیے کعبہ کی سمت تجویز کر دی گئی ہے۔ اگر نماز کعبہ کے لیے ہوتی تو جس طرف کعبہ کا پتھر پہنچتا ادھر ہی مسلمان جھک جاتا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ غلاف کعبہ ہمارے پاس پہنچتا ہے، ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ اگر وہاں کا کوئی پتھر بلکہ ساری عمارت کہیں اور رکھ دی جائے تو بھی کوئی ادھر سجدہ نہ کرے، لیکن ہندو کا یہ حال ہے کہ جدھر اس کی مورتی ادھر ہی پجاری کا سر۔ معلوم ہوا کہ اس کا سر مورتی کے لیے جھکا اور مسلمان کا سر رب کے لیے، بلکہ خوف اور سفر کے نفل میں جدھر منہ کر کے نماز پڑھے گا ہو جائے گی۔ پھر فرق یہ ہے کہ ہندو پتھر کسی انسان کے نام پر بناتا ہے، رام چندر، کالی مائی دیو، مہادیو کے نام وغیرہ پر، اور اس شخص کو خدا کا شریک اور خدائی میں حصہ دار مانتا ہے، اور یہ سمجھ کر اس پتھر کی طرف سر جھکاتا ہے کہ جس کا یہ پتھر ہے میں اسی کی عبادت کر رہا ہوں۔ کعبہ شریف میں ان میں سے کوئی بات موجود نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ کعبہ عمارت کا نام نہیں، بلکہ اس جگہ کا نام ہے۔ اگر وہاں کوئی عمارت بھی نہ ہو تو بھی نماز میں اسی طرف منہ کیا جائے گا۔ یہ عمارت اس جگہ کا نشان ہے۔ جب پہاڑ اور تہ خانوں میں نماز پڑھتے ہیں، اس حالت میں اس عمارت کا کوئی بھی حصہ سامنے نہیں ہوتا۔ اعتراض: چاہیے کہ تم آریوں کی عبادت کو صحیح مانو، کیونکہ یہ کسی مورتی کی پوجا نہیں کرتے، صرف رب کا نام لیتے ہیں، اور تم بھی رب کا نام لیتے ہو۔ مقصد رب کو یاد کرنا ہے، جس طرح چاہو کر لو۔ جواب: عبادت ہی وہی سچی ہے کہ جس کی تعلیم حق تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے ذریعہ دی گئی ہو۔ اپنی عقل کی تجویز کی ہوئی کوئی عبادت نہیں۔ مسلمان جو بھی عبادت کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کی بتائی ہوئی، نبیوں کی بتائی ہوئی ہے، لہٰذا صحیح ہے۔ آریہ وغیرہ کی عبادت عقل سے سوچی ہوئی ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی، لہٰذا وہ کچھ بھی کرے غلطی کرتا ہے۔ شاہی قانون کی پابندی اشد ضروری ہوتی ہے۔ بے ادبوں کا اعتراض: بے ادبوں کے نزدیک عبادت وہ کام ہے جو حق تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہو اور ان کو بندگی کے لیے بندوں کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ دیکھو تقویت الایمان، لہٰذا ایسے کام غیر خدا کے لیے کرنا شرک و بت پرستی ہے۔ اس لیے ان کے مذہب کی روح سے کسی کو پکارنا، کسی کی دہائی دینا، کسی غیر سے مدد لینا، کسی کے گھر یا جنگل کا ادب کرنا، کسی کی یادگار منانا، کسی کی قبر پر جھاڑو دینا، کسی کی طرف اپنے کام یا اپنے نام کی نسبت کرنا، یعنی علی بخش، نبی بخش نام رکھنا، غرض کہ کسی کی کچھ تعظیم کرنا غیر اللہ کی عبادت ہے اور شرک ہے، اور ایاک نعبدو کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس سے وعدہ بھی کر چکے ہیں ایاک نعبدو، تو ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تو اس کو چھوڑ کر کسی بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا یقیناً شرک ہے۔ جواب: اگر عبادت کی یہ تعریف صحیح مان بھی لی جائے تو جن چیزوں کو ان بے ادبوں نے شرک کہا وہ شرک نہیں بنتی، اور اس عقیدہ کی بنا پر دنیا میں کوئی بھی شرک سے نہیں بچ سکتا، نہ خود یہ بے ادب اور نہ کوئی اور مسلمان۔ اول تو اس لیے کہ قبر پر جھاڑو دینا، کسی کو پکارنا، کسی سے مدد مانگنا، کسی کا دن منانا خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں، اور نہ یہ چیزیں بندگی کا نشان ہے۔ مدد کی بحث تو انشاءاللہ ایاک نستعین میں کریں گے، لیکن اور چیزوں کو لے لو۔ رب تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو پکارا، یا ایھا النبی، مسلمانوں کو پکارا، کافروں کو پکارا، پہاڑوں کو پکارا۔ اس صورت میں رب معاذ اللہ پہلا مشرک، اور قرآن پڑھنا شرک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو پکارا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نہاوند میں جہاد کر رہے تھے مدینہ پاک سے پکارا۔ ہم ایک دوسرے کو دن رات پکارتے ہیں۔ غرض کے پکارنے کو شرک کہنا عجیب حماقت ہے۔ کسی کی یادگار منانا بھی خدا کے ساتھ خاص نہیں، نہ خدا کسی کی یادگار مناتا ہے اور نہ کوئی شخص خدا کی یادگار منائے۔ حج حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے، ورنہ دوڑنا، کودنا، پتھر پھینکنا بذات ثواب کا کام نہ تھا۔ 5 وقت کی نمازیں بھی مختلف نبیوں کی یادگاریں ہیں۔ جس پیغمبر نے کسی خاص موقع پر جتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں انہی کو اسلام نے قائم رکھا ہے۔ اس لیے نمازوں کی رکعتیں مختلف ہیں کہ فجر میں 2، ظہر اصل میں 4 وغیرہ۔ دوشنبہ کے دن کا روزہ اس لیے سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کی یادگار ہے۔ اگر یادگار منانا شرک ہو تو بولو شرک سے کون بچا؟ قبر پر جھاڑو دینا، یہ کام بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں۔ نہ تو خدا تعالیٰ کسی کی قبر پر جھاڑو دیتا ہے اور نہ خدا تعالیٰ کی قبر ہے کہ جس پر جھاڑو دی جاتی ہو، اور نہ جھاڑو دینا بندگی کا نشان ہے۔ اگر جھاڑو دینا بندگی کا نشان ہوتا تو چاہیے کہ ہر بے ادب کی بغل میں ہر وقت ایک جھاڑو رہتی، کیونکہ نشان بندگی بندہ کے ساتھ چاہیے۔ دن مقرر کرنا بھی شرک نہیں، کیونکہ حج کے لیے دن مقرر، نماز کے لیے وقت مقرر، روزوں کے لیے مہینہ مقرر، شادی بیاہ کے لیے تاریخیں مقرر، اور بے ادبوں کے مدرسوں کے امتحان اور تعطیل اور چھٹی کے وقت، نصاب، تعلیم، غرض کی ہر چیز مقرر۔ تو بتاؤ شرک سے کون بچا؟ عبد النبی نام رکھنا بھی شرک نہیں، کیونکہ یہاں عبد کے معنی عابد کے نہیں غلام کے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے تمہارے بندے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا قل یا عبادی، فرما دو اے میرے بندو۔ مصنف در مختار کے شیخ کا نام عبد النبی تھا۔ اگر عبد النبی نام رکھنا شرک ہو تو بتاؤ شرک سے کون بچا؟ غرض یہ عبادت کے نہایت بیہودہ معنی ہیں۔ عبادت کے معنی ہیں اپنے انتہائی عجز کا اظہار، اور انتہائی عجز اسی جب ہی ہوگا جب کہ عاجز اپنے کو ان کا بندہ اور ان کا اپنا خالق یا خالق کا حصہ دار مانے گا۔ 5واں اعتراض، مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو خدا نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کو خدا کا بندہ اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ کہتے تھے کہ ہم ان کو پوجتے ہیں تاکہ یہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں، جس سے معلوم ہوا کہ کسی کو وسیلہ جاننا، اس کو پکارنا وغیرہ ہی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ مشرک قرار دیے گئے۔ جواب، اس اعتراض کے 2 جواب ہیں۔ ایک یہ کہ ان مشرکین مکہ کا ان چیزوں کو محض وسیلہ جاننا شرک نہ تھا، بلکہ ان کو وسیلہ جان کر پوجنا شرک تھا۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ یعنی ہم ان چیزوں کو نہیں پوجا کرتے مگر اس لیے کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بت ان کے چھوٹے معبود ہیں تو اللہ کے بندے، مگر ان کے ذریعے سے رب کی خدائی چل رہی ہے، اور رب کو ان کی بات ان سے دب کر ماننی پڑتی ہے، اور ان کو رب سے ایسی نسبت ہے جیسے وزراء کو بادشاہ سے، کہ ان کی ناراضگی سے رب کی ربوبیت میں خلل پڑ جائے گا، اور ان میں الوہیت ایسے سمائی ہوئی ہے جیسے گلاب کے پھول میں اس کی خوشبو۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے کام رب کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کام یہ کرتے ہیں، یہ سمجھ کر ان کی اطاعت و بندگی کرتے تھے، اور یہ سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے جیسے آج کل ہندوستان کے ہندوؤں کا گنگا اور کالی اور مہادیو اور بھوانی وغیرہ کے متعلق یہی عقیدہ ہے۔ الحمدللہ مسلمان کسی نبی ولی کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے۔ اس کی پوری تحقیق جاء الحق میں دیکھیں۔ دوسرے یہ کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ مشرکین کا ان بتوں کو وسیلہ جاننا ہی شرک تھا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بے شک بتوں کو وسیلہ جاننا کفر ہے، لیکن پیغمبروں، اللہ کے مقبول بندوں کو وسیلہ جاننا اور اپنا شفیع ماننا ہرگز شرک نہیں، اور یہ سمجھ کر ان کی اطاعت کرنا اسلام کے خلاف نہیں، کیونکہ ان معبودوں کو حق تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ نہ بنایا تھا۔ کفار فقط اپنی تجویز سے ان کو وسیلہ مانتے تھے، لہٰذا یہ کفر تھا،
اور انبیاء اور نیک بندوں کو حق تعالیٰ نے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہ انتخاب الہی سے منتخب ہیں، لہذا ان کو وسیلہ جاننا عین ایمان ہے۔ جیسے کہ بادشاہ کی رعایا بادشاہ کے مقرر کیے ہوئے حکام کو اپنا وسیلہ یا مددگار جانے، یہ بغاوت نہیں بلکہ بادشاہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ لیکن اگر رعایا کسی کو خود اپنی طرف سے حاکم مقرر کر کے اس کو مددگار جانے، اب باغی ہو گئی، کیونکہ شاہی انتخاب والوں کو چھوڑ کر اپنے انتخاب پر عمل کیا۔ دیکھو، کعبہ معظمہ کی طرف ہر مسلمان سجدہ کرتا ہے، لیکن اگر کوئی خود اپنی طرف سے کعبہ بنا لے اور ادھر سجدہ کرنا شروع کر دے تو یقیناً وہ کافر ہے۔ فرق کیا ہوا؟ دونوں سجدے تو رب ہی کو کر رہے ہیں، لیکن خود ساختہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنا کفر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کعبہ معظمہ کا رب نے انتخاب کیا تھا، اور یہاں اس نے اپنے آپ۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بہرحال عبادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ معبود میں خدائی شان مان کر اس کی اطاعت کی جائے۔ اسلام سے پہلے قریب سارے دینوں میں بزرگوں کو تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو، برادران یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدے کیے، اور رب کو بھی سجدہ ہوتا تھا۔ بتاؤ کیا فرق تھا کہ رب کو سجدہ عبادت تھا اور یہ محض تعظیم؟ فرق صرف نیت کا تھا، یعنی رب کو سجدہ کرتے تھے اسے خالق مان کر، اور بزرگوں کو سجدہ کرتے تھے محض بزرگ جان کر۔